السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، يقول الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب صفة الجنة والنار. وقال أبو سعيد قال النبي صلى الله عليه وسلم: أول طعام يأكله أهل الجنة زيادة كبد حوت عدن خلد عدنت بأرض أقمت، ومنه المعدن في مقعد صدق في منبت صدق. قال حدثنا عثمان بن الهيثم قال حدثنا عوف عن أبي رجاء عن عمران عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اطلعت في الجنة فرأيت أكثر أهلها الفقراء، واطلعت في النار فرأيت أكثر أهلها النساء. یہ باب تقریباً تمام محدثین اپنی کتابوں میں لائے ہیں، اور اس سے مقصود کیا ہوتا ہے یہ بتلانا احادیث کی روشنی میں کہ جنت کیسی ہے، اور یہ کہ جنت تیار ہو چکی موجود ہے، اس کی نعمتیں کیسی ہیں، اہل جنت کیسے ہوں گے، اور جنت میں خلود اور ہمیشگی اور اس حوالے سے اس سے متعلقہ جو بھی امور ہوں وہ اس باب کا موضوع ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں اہل جنت سے بنا دے۔ اسی طرح جہنم کی صفات، جہنم کی آگ کیسی ہے، جہنم کا عذاب کیسا ہوگا، اہل جہنم کے اوصاف کیسے ہوں گے، کیا ہوں گے، اور جہنم بھی اس وقت موجود ہے، اور جہنم میں مشرکین کے لیے، کفار کے لیے خلود ہے، ہمیشگی ہے، اور کبھی نہ نکالے جائیں گے، نہ کبھی ان کے عذاب کو ہلکا کیا جائے گا۔ اللہ تعالی ہمیں جہنم کے عذاب سے اپنی پناہ میں لے لے۔ امام بخاری رحمہ اللہ فرماتے ہیں: باب صفت الجنت والنار، یہ باب ہے جنت اور جہنم کی صفات کے بارے میں۔ آگے ایک حدیث معلق لائے ہیں، کیونکہ یہ حدیث مکمل سند کے ساتھ اسی کتاب الرقاق میں پیچھے گزر چکی ہے، اور بھی کئی مقامات پر یہ حدیث موجود ہے۔ ابو سعید خدری فرماتے ہیں رضی اللہ عنہ: قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم: اول طعام یأکلہ اہل الجنہ، پہلا کھانا جو جنتی کھائیں گے وہ زیادہ تو کبد الحوت، مچھلی کی جو کلیجی ہے اس کا جو زیادہ حصہ ہوتا ہے۔ اس سے مراد یعنی کلیجی جو ہوتی ہے اس کے ساتھ ایک چھوٹا سا ٹکڑا جڑا ہوتا ہے اسی جیسا، مگر وہ لذت میں اس سے زیادہ ہوتا ہے۔ یہ اللہ تعالی اہل جنت کی ضیافت کے لیے پہلے پیش کرے گا۔ پیچھے تفسیر گزر چکی کہ اہل جنت جس زمین پر کھڑے ہوں گے در حقیقت وہ روٹی ہوگی جس کو توڑ کر وہ گاہے بگاہے کھائیں گے، اور سالن کے لیے دو چیزیں مہیا کی جائیں گی، ایک مچھلی کے گوشت کے ٹکڑے، اور دوسرا جنت کے بیل ذبح کر کے ان کی کلیجی پیش کی جائے گی۔ اور پیچھے ہم نے پڑھا کہ جو بیل کی کلیجی کا زیادہ حصہ جو ایک لوتھڑا الگ ساتھ لگا ہوتا ہے کلیجی ہی کی مانند، اس ٹکڑے ہی کو 70,000 لوگ کھائیں گے۔ یہ جنت کی نعمتوں کی حقیقت ہے۔ تو چونکہ حدیث کئی مقام پر مذکور ہے، یہ امام بخاری رحمہ اللہ نے یہاں تعلیق استعمال کی اور سند کے بغیر اس حدیث کو ذکر کیا، اشارہ کر دیا کہ اہل جنت کی جو پہلی ضیافت ہے
مچھلی کے گوشت سے ہوگی۔ عدن، یہ جنت کا نام ہے، جنت و عدن۔ امام بخاری رحمہ اللہ تقریباً اکثر ابواب کے شروع میں اس سے متعلقہ اگر کوئی الفاظ ہوں قرآن کے تو ان کی تفسیر بھی ساتھ ساتھ کرتے جاتے ہیں۔ امام بخاری رحمہ اللہ جس طرح حدیث کے امام تھے، تفسیر کے امام تھے، اس طرح لغت کے بھی بہت بڑے امام تھے۔ تو جنت کے ناموں میں سے ایک نام ہے جنت عدن۔ تو عدن کا معنی بیان کر رہے ہیں، عدن بمعنی خلد، ہمیشگی۔ تو جنت عدن ایسی جنت جس میں ہمیشہ رہا جائے گا، جس کی نعمتیں ہمیشہ قائم رہیں گی۔ وہ تو ہر جنت ہمیشہ رہے گی اور ہر جنت کی نعمتیں ہمیشہ قائم رہیں گی۔ تو اللہ رب العزت نے اسی دوام کو اور نعمتوں کے ہمیشہ قائم رہنے کو جنت کے ایک نام سے بیان کیا ہے، جنت عدن۔ یہ کہتے ہیں عدنت بالارض، یہ عدنت بالارض اے اقمت، کہ میں فلاں زمین میں رہا، یعنی قیام کیا۔ یہاں عدنت بمعنی اقمت ہے، تو رہنا، کسی جگہ پر قیام کرنا ہمیشہ۔ تو چونکہ اس میں ہمیشگی کا معنی ہے، جو گھر آپ کا اس میں آپ ہمیشہ رہتے ہیں، تو اس کو لفظ عدن سے آپ بیان کرتے ہیں، عدنت بارض اے اقمت بارض، کہ فلاں زمین پر میں رہا، قیام پذیر ہوا۔ ومنہ المعدن، اسی اشتقاق سے ایک لفظ معدن ہے۔ معدن کان کو بولتے ہیں، سونے کی کان ہے، جواہرات کی کان ہے، یا کوئلے کی کان ہے۔ تو معدن کو معدن کیوں بولتے ہیں؟ اس لیے کہ کان کے اندر یہ جواہرات ہیں، یا اگر سونا ہے تو سونا، اور اگر کوئلے ہیں تو کوئلے ہمیشہ رہتے ہیں۔ اس لیے معدن، اس کا مادہ بھی عین دال نون، یعنی عدن ہے۔ تو اس لیے معدن کو معدن کہا جاتا ہے کہ اس میں جو چیز ہوتی ہے، سونا ہے، جواہرات ہیں، پتھر ہیں، یا سنگ مرمر ہے، یا کوئلے ہیں، وہ چونکہ ہمیشہ اس میں رہتے ہیں، اس لیے معدن کو معدن کہا جاتا ہے، کہ یہ معدن الذہب ہے، یہ معدن الجواہر ہیں، یا معدن الفحم ہے۔ جس چیز کی بھی وہ کان ہو تو اس کو معدن سے تعبیر کرتے ہیں، کیونکہ وہ چیز اس میں ہمیشہ رہتی۔ فی مقعد صدق، بعض نسخوں میں فی معدن صدق ہے، اور یہ زیادہ سیاق و سباق سے متعلق ہے۔ یعنی معدن الصدق اس شخص کو کہا جاتا ہے جو ہمیشہ سچ بولے، گویا سچ اس کے اندر قائم ہو چکے اور سچ اس کے اندر ثابت ہو چکے، اور وہ ہمیشہ کا سچا انسان۔ اور یہ مقعد صدق جو ہے، یہ بھی جنت کی صفات میں سے ایک صفت ہے۔ مقعد صدق اے منبت صدق، یا منبت صدق، یعنی سچائی کے بیٹھنے کی جگہ، سچائی کے بننے کی جگہ، یا سچائی کے قیام کی جگہ۔ تو جنت مقعد صدق ہے، یعنی سچائی کے بیٹھنے، یعنی سچائی کے ہمیشہ رہنے کی جگہ۔ سچے لوگ آئیں گے اور ان کی صداقت دنیا میں بھی تھی اور قیامت کے دن بھی قائم رہے گی۔ اس لیے فی مقعد صدق جنت کی صفات میں سے ایک صفت، اور بعض نسخوں جیسے کہ بتایا میں نے معدن صدق ہے، معدن صدق، کہ یہ یعنی صدق کا معدن، یا صدق کا خزانہ، یا صدق کے ثابت اور قائم ہونے کی جگہ۔ جو انسان ہمیشہ سچ بولے اور صدق کو اختیار کر لے تو اس کو معدن صدق کہا جا سکتا ہے۔ تو امام بخاری رحمہ اللہ اپنی اس تفسیر کے ذریعے جنت کی کچھ صفات ذکر کی، اور خاص طور پر جنت عدن کا
معنی جو ہے وہ بیان کیا، جس میں ہمیشگی اور دوام پایا جاتا ہے، اور یہ بھی اشارہ کر دیا کہ جنت کے بہت سے نام ہیں، اور یہ نام زیادہ ہوں تو یہ اس کے شرف کی علامت ہوتی ہے۔ تو سب سے اعلیٰ جو جنت ہے وہ جنت الفردوس، اللہ تعالی ہمیں اس میں داخل فرما دے۔ پھر دارالسلام بھی جنت کا نام ہے، دار الخلد بھی، دار المقامہ بھی، جنت المأوى بھی، جنت النعیم بھی، المقام الامین بھی، جنت عدن بھی، مقعد الصدق بھی، الحسنہ بھی جنت کا نام ہے، اور یہ سارے نام قرآن میں مذکور ہیں۔ تو کسی بھی چیز کے تعارف میں چونکہ ہم جنت کے صفات پڑھ رہے ہیں تو پہلا مرحلہ ناموں کی معرفت ہے۔ تو یہ جنت کے بہت سے نام خود قرآن نے ذکر کیے، یہ تقریباً 10 کے قریب ہیں، اور زیادہ نام جو ہیں یہ شرف کی علامت ہوتی ہے۔